نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل کرتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تم سب سے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، اس کی عنایتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر اور کل مومنین اور کل مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورۃ الحجرات کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے، اور جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنے کا نام ہے۔ اسلام سنیاسیوں کا مذہب نہیں ہے، جوگیوں کا مذہب نہیں ہے، غاروں اور گفاؤں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ چمکتی دمکتی اسی دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان، سماج کے درمیان رہنے والوں کا نام ہے۔ اسلام جو اپنے احکامات دیتا ہے وہ سماج کے ہر طبقے کے لیے دیتا ہے، ہر شخص کے لیے دیتا ہے، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ہر ایک کے لیے اس کے احکامات موجود ہیں۔ سماج میں کیسے رہا جائے، معاشرے میں کیسا رہا جائے، اس کے بھی احکامات موجود ہیں۔ اور ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی واضح کیا ہے کہ انسان ایک بہترین تعلیمات لے کر کیسے اس دنیا کے اندر رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو بعض کتابیں اتنی پیاری ہوتی ہیں، اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ اس ایک کتاب کی تیاری کرنے کے بعد وہ پورا امتحان بڑی آسانی کے ساتھ دے لیتے ہیں۔ اس کے اندر اتنے خلاصے ہوتے ہیں، اتنے شارٹس ہوتے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ وہ اپنے ایگزام کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، کم سے کم چیزوں میں۔ اسی طریقے سے ہمارا دین اسلام ہے، ان الدین یسر، یہ دین ہمارا بڑا آسان ہے، اور اس کے اندر دین اور دنیا دونوں کو شامل کیا گیا ہے، دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ لہٰذا اللہ کے جو احکامات ہیں قرآن پاک میں
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہیں اللہ کے کلام کی، آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا کے لیے بھی ہیں اور آخرت کے لیے بھی۔ چنانچہ ہم جب حدیث کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کن کن چیزوں کی تعلیم دے دی، چھوٹی سی چھوٹی، باریک سے باریک چیز کی بھی اللہ نے ہمیں تعلیم دے دی۔ یہاں تک کہ بتایا کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو تیسرا آدمی ملعون ہے اگر وہ ان دونوں کے درمیان جا کر بیٹھ جائے۔ فرمایا اگر حلقہ لگا ہوا ہے اور کوئی اس کے بیچ میں جا کر مسخری کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تم دھوپ کے اندر بیٹھے ہو اور دھوپ کے اندر سایہ آ جائے تھوڑا سا، تم آدھی دھوپ اور آدھے سائے میں ہو جاؤ تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی طرح ہے، شیطان اس طرح سے خوش ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں باریکیاں، دیکھیں کس قدر باریکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ بتایا۔ ایک صحابی ہیں، وہ مسجد کے اندر سو رہے ہیں اور پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں۔ پیٹ کے بل آدمی لیٹتا ہے سو رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کے طریقے سے لیٹنا ہے، یہ پیٹ کے بل جو ہے اس طریقے سے مت لیٹو۔ ایک اور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے مجھے ہلایا اور کہا کہ یہ کیا جہنمیوں کے طریقے سے لیٹے ہوئے ہو، یہ طریقہ جو پیٹ کے بل آدمی لیٹتا ہے یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور کو دیکھا کہ جب تم لیٹو اور تم ازار پہنے ہوئے ہو تو اپنے ایک پیر کو دوسرے کے اوپر مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شرمگاہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ باریکیاں، دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے چھینک آئے، چھینک رحمان کو پسند ہے، اور یہ جو تصاوب ہے، جمائی لینا ہے، یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، یہ شیطان کو پسندیدہ ہے۔ جمائی کے اندر کاہلی ہوتی، غفلت ہوتی، چھینک کے اندر نشاط آ جاتا ہے طبیعت کے اندر۔ اب دیکھیے، اب آپ باریکی پر غور کیجئے، دنیا کی زندگی کی باریکی، انسان کے بارے میں باریکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے چھینک آئے تو وہ اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ اپنے چہرے سے ڈھک لے یا کوئی کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لے اور آواز کو پست کرے۔ یہ کیا ہے طریقہ؟ بتائیے آپ ذرا سا۔ چھینکنے کا طریقہ بتا رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی چھینکے کیسے۔ فرمایا جب جمائی آتی ہے اور تمہارا منہ کھلا رہ جاتا ہے اور ہاں ہاں آدمی کرتا ہے، زور سے آواز نکالتا ہے، تو اس سے شیطان ہنستا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ جب تمہارا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور جمائی لیتے ہو تو شیطان تمہارے منہ کے اندر گھس جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے جمائی آئے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے اور کوشش کرے کہ جمائی کو روکے، اور اگر نہیں روک پاتا ہے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ کے اوپر رکھ لے۔ یا دیکھیں ہمارے چہرے کا بگڑنا جب آدمی چھینک لیتا ہے یا جمائی لیتا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے کہ کوئی دوسرا اس کو دیکھے۔ کتنی باریکیاں ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ فرمایا کہ مسجد کے اندر اگر کوئی جا رہا ہے، ایک صاحب کو دیکھا وہ نیزہ لیے ہوئے تھے اور نیزے کی انی کو ایسے کر کے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی ایسا شخص مسلمان نہیں ہے جو دوسرے بھائی کو اپنے نیزے سے ڈرائے۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ نیزے کی انی جو اس کا کنارہ ہے وہ کسی کے لگ جائے، لہٰذا دھاردار ہتھیار سے، چاقو سے، چھری سے، بلیڈ سے، ان سب چیزوں سے کھیلنا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہ کوئی کھیلنے کی چیز نہیں، یہ وقت ضرورت کی چیزیں ہیں، کسی کے کہیں لگ نہ جائے۔ ایسے ہی مذاق میں، ہنسی اور کھیل میں، تفریح کرتے ہوئے کوئی ہتھیار سے، دھاردار چیز سے کسی کو ڈرانا، یہ اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کچھ تمہارا ہاتھ میں حرکت پیدا کر دے، کچھ دھکا دے دے اور سامنے والے کو چوٹ پہنچ جائے۔ کچھ لوگ بندوق سے کھیلتے رہتے ہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھیل میں گولی چل جاتی ہے، سامنے والا مر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے کس قدر اس بات کا دھیان رکھا ہے اور ہمیں تعلیمات عطا کی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے اس کو برتیں۔ لیٹنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ۔ جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنا ہاتھ کہاں رکھیں، داہنے رخسار کے نیچے رکھیں، اس بات کا طریقہ۔ سرما لگائیں تو داہنے آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ سرما لگانے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جوتا پہنے تو پہلے داہنے پیر میں جوتا ڈالے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ اپنے جوتوں کو جھاڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز جا کر بیٹھ گئی ہو۔
آپ دیکھیں کہ یہ ہماری دنیا کی جو چیزیں ہیں جو ہم اور آپ برتتے ہیں اس کا کتنا لحاظ رکھا ہے۔ فرمایا اگر تم اپنے گھر کے اندر کوئی چیز بناؤ تو اگر بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، کوئی معمولی سے معمولی چیز کیوں نہ ہو، وہ اپنے پڑوسیوں کو بھیجو۔ پڑوسیوں کا اتنا خیال، پڑوسیوں کا اتنا لحاظ، یتیم بچوں کا خیال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یتیم بچے کی پرورش کرنے والا ہوگا، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے دونوں ہاتھ کی انگلی اٹھا کر دکھا۔ یتیموں کا خیال، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کا خیال، اور بیلنس اس قدر کہ اللہ اکبر، بیلنس اسلام کی تعلیمات کے اندر جو اعتدال ہے، جو بیلنس ہے، وہ اپنے آپ میں ایک نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار اگر کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے، تو اگر اس نے بلا ضرورت طلب کیا ہے تو کل قیامت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت تک نہ ہوگا، ہڈیاں ہی ظاہر ہوں گی۔ مانگنے سے روکا، بھیک نہیں مانگو۔ اور دوسری طرف لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے مانگنے والا آتا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر بھی آ جائے تو بھی اس کو دو اللہ کے نام پر۔ کس قدر بیلنس قائم کر رکھا ہے۔ ادھر اتنی سختی سے اس کو مانگا کہ تم بھیک مت مانگو، اور دوسری طرف دوسروں کو ابھارا کہ نہیں، اگر کوئی تم سے مانگ رہا ہے تم اسے دو، اور ضرور دو۔ صدقہ اور خیرات کرنے کا کتنا حکم، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کا کتنا حکم۔ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ ذرا سوچیے آپ، کیسے سماج بن رہا ہے، کیسا ہمارا معاشرہ بن رہا ہے، کتنا نیک معاشرہ، کتنا اچھا معاشرہ۔ فرمایا کہ وہ آدمی لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں کہلائے گا جو عدلا بدلی کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کس کو کہا جائے گا؟ صلہ رحمی کا انعام جو اللہ کے یہاں سے، رحمان کے یہاں سے ملنا ہے، وہ انعام کب ملے گا؟ فرمایا جب کوئی تم سے رشتہ داری توڑے اور تم آگے بڑھ کر اس کو جوڑو۔ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اور تم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو، صرف اللہ کے۔ سوچئے ذرا سا کتنا ہے۔ فرمایا اسی سورہ حجرات کے اندر آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جاتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، پہلے تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ عمل کر بیٹھو نادانی کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر، اور بعد میں تم ہاتھ اپنا ملتے رہ جاؤ، پچھتاتے رہ جاؤ۔ آج ہمارے یہاں کتنا عام ہو گیا، ایک آدمی دوسرے کے بارے میں بتاتا ہے، فلاں آپ کو ایسا کہہ رہے تھے، فلاں آپ کو ایسا کہہ رہے تھے، فلاں آپ کو یوں کہہ رہے تھے، اور آدمی بدگمان ہو کر بیٹھ گیا۔ ہزاروں رشتے داریاں اسی میں ٹوٹ جاتی ہیں، سینکڑوں رشتے، میاں بیوی کے رشتے، بھائی بہنوں کے رشتے، باپ بیٹے کے رشتے، بھائی بھائی کے رشتے، صرف اسی زبان کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، صرف نادانی کی بنیاد پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہیں غرور سامنے آ جاتا ہے، کہیں زبان سامنے آ جاتی ہے، کہیں کسی کا سمجھانا سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان سب کو کنارے کر دو، اگر تمہیں تحقیق نہیں ہے تو اس پر بھروسہ نہ کرو۔ جو رشتہ داروں کو توڑنے کی باتیں کرے اس کے پاس مت بیٹھو، یہ رشتہ داری کو توڑنے والے ٹھیک بات نہیں، اچھے لوگ نہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسندیدہ ہیں جو آگے بڑھ کر رشتوں کو جوڑنے والے۔ آج ہم لوگ ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک ذرا سی بات پر برسوں کی یارانے گئے، ذرا سی بات پر ہم کو کسی نے اچھے سے برتاؤ نہیں کیا، ہماری عزت نہیں کی جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہمارے بچوں کو نہیں پوچھا، ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، وغیرہ وغیرہ۔ دل کے اندر نہ معلوم کتنی باتیں دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ گندگیاں دل کے اندر بھری ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا کہ خبردار، سارے مسلمانوں کے اوپر یہ لازم کیا جاتا ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی،
کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں، غیبت نہیں کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے اندر وہی عیب ہو تو؟ آپ نے فرمایا اگر کسی کے اندر عیب ہے اور تم بیان کر رہے ہو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب نہیں ہے اور تم جھوٹ بول کر بیان کر رہے ہو تب تو یہ الزام لگانا ہے، تہمت لگانا ہے۔ آپ نے کسی کے بارے میں سن لیا، کوئی برائی معلوم ہو گئی، کوئی چیز معلوم ہو گئی، کیا ضروری ہے کہ اس کو دوسروں کے بیچ میں کہتے پھرے؟ کیا ضروری ہے کہ اس کی برائی چار کے بیچ میں کرتے پھرے؟ کیا ضروری ہے کہ سرے بازار اس کو رسوا کرتے پھریں؟ ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہو گیا، پردہ ڈال دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر کسی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر لی ہے، اس کے عیب کو چھپا لیا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے چھپائے گا۔ ہم میں سے ذرا ہر آدمی اپنے آپ کو جھانک کر دیکھے، ہم لوگ کتنی برائیوں میں مبتلا ہیں، کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر قیامت میں اللہ رب العزت پورے لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو ندامت اور شرمندگی سے ہم جی نہیں پائیں گے۔ لیکن اللہ کی مہربانی، وہ فرماتا ہے کہ تم اگر کسی مسلمان کے عیب کو چھپا لیتے ہو، کوئی برائی کا پتہ چل گیا، کوئی گناہ کا پتہ چل گیا، کوئی غلطی کا پتہ چل گیا، تو اس پر پردہ ڈال دو، اس پر مٹی ڈال دو، ختم کرو اس کو، بھول جاؤ اس کو رسوا کرتے مت پھرو، اس کو ذلیل کرتے مت پھرو چار کے بیچ میں۔ ابھی 4 لوگوں کو معلوم ہوا تھا، تمہارے ذریعے سے پورے شہر کو معلوم ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ نہیں۔ شوہر اور بیوی کے بارے میں کتنے اچھے احکامات دیے آپ نے۔ شوہر سے آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہ کہو جو تمہارے بیوی کے دل کو چبھ جائے۔ آپ نے اس کی مثال دی، اور میں سمجھتا ہوں پوری تاریخ میں اس سے اچھی مثال کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ پوری تاریخ کے اندر، پوری دنیا انسانیت میں کوئی اس سے اچھی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا جسے شیشہ ہوتا ہے، شیشے کو لوگ سنبھال کر لے کر چلتے ہیں، سنبھال کر، ہر وقت ڈرتے ہیں کہ اگر ذرا سا کہیں پر ایک کھروچ آ گئی تو شیشہ چٹک جائے گا۔ آپ نے فرمایا رفقم بالقواریری، یہ تمہاری جو عورتیں ہیں، یہ جو خواتین ہیں، جو عورتوں کی یہ پوری جنس ہے، یہ شیشے کی طرح نازک ہے، اس کا خیال رکھو، اس میں کہیں چوٹ نہ لگنے پائے۔ ذرا سی چوٹ لگی اور وہ درک جائے گا شیشہ، وہ چٹک جائے گا شیشہ، اور چٹکا ہوا شیشہ پھر اچھا نہیں لگتا، پھر وہ بات باقی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں یہاں تک فرمایا، کہا استوصوا بالنساء خیرا، مجھ سے وصیت لے لو کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ میرے بھائیوں، عورتوں میں سب شامل ہیں، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بہن، گھر کی ساری خواتین، رشتہ داروں کے خواتین، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ نے فرمایا مجھ سے وصیت لے لو، یہ میری وصیت ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اپنی بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری بیویاں جو تمہارے گھروں میں آئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم ان کو سیدھا کرنا چاہو گے، اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے، اس کو توڑ بیٹھو گے۔ پسلی کو کوئی سیدھا کرنا چاہے تو پسلی ٹوٹ جاتی ہے، سیدھے نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم مرد ہو، تمہارا مزاج الگ ہے، وہ عورت ہے، اس کا مزاج الگ ہے۔ تم چاہو کہ وہ میرے مزاج پر چلے، وہ کیسے چل پائے گی؟ اللہ نے اس کا مزاج ہی الگ بنایا ہے۔ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، یہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں، سب الگ الگ ہیں، سب کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں۔ آپ چاہیں کہ نہیں جو اس کا ہے وہی اس کا ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ان کی کمیوں کے ساتھ ان کو برداشت کرو، ان کی کمیوں کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم لأہلی، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میری مثال دیکھ لو، مجھے دیکھ لو، میں اپنی بیویوں کے لیے کتنا بہتر ہوں، کتنا اچھا ہوں۔ امہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں بیان کی ہیں، اگر آپ حدیث شریف کو پڑھیں، اس کے چیپٹر کو پڑھیں حدیثوں کے اندر، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہ جس کے لیے لوگ اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، دولت جس کے قدموں میں بکھرنے کو تیار ہے، اور وہ نبی کا معاملہ یہ ہے اپنے گھر کے اندر وہ اپنا کام کرتے ہیں، اپنا بستر کو ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دو رہے ہیں،
اپنی ٹوٹی ہوئی چپل کو سی رہے ہیں، اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں پر پیوند لگا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ آپ کی بیوی کو دیکھتے ہیں تھوڑا گمسم بیٹھی ہیں، تھوڑا اداس سی بیٹھی ہوئی ہیں، فوراً ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ کون؟ سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو کہانی سناتے ہیں۔ جو کہانی سناتے ہیں وہ بھی حدیث شریف کے اندر موجود ہے، وہ کہانی موجود ہے۔ اس کہانی کا کوئی مطلب نہیں، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے، ایک ہنسی کے طور پر، کہ مزہ آ جائے، چہرہ تھوڑا کھل جائے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو اپنی بیویوں کا اس طرح سے خیال رکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کی اگر اداسی دیکھ لیں تو وہ اداس ہو جائیں، سوچنے لگے کیا بات ہو گئی۔ جو ہماری بیوی ہمارے گھر کے لیے سارے ہماری ذمہ داری اٹھائے ہوئے پورا کام سنبھالتی ہے، اور ہمارے پاس کچھ میٹھا بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اچھا بولنے کے لیے لفظ نہیں ہیں، تانا دینے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے، ڈانٹ کر بات کرنے کے لیے، چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے لفظ۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کیا کہا؟ آپ اسلام کا بیلنس دیکھیں۔ ادھر عورتوں سے کہا کہ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی بات مانے، وہ جنت میں سے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس کو کوئی بہت زیادہ عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ شب بیداری کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کا خیال رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی خوشی ناخوشی کی پرواہ کرے، کس بات سے شوہر خوش ہوتا ہے، کس بات سے شوہر ناراض ہوتا ہے، کون سی بات اسے اچھی لگتی ہے، کون سی بات اسے خراب لگتی ہے، کس سے ملنا اس کو پسند ہے، کس سے بات کرنا اس کو پسند ہے، کس سے بات کرنا اس کو پسند نہیں ہے، کس سے ملنا اس کو پسندیدہ نہیں ہے۔ شوہر کی جو رضا کرنے والے ہو، شوہر کی جو بات ماننے والی ہو، شوہر کی جو اطاعت کرنے والی ہو، فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ ذرا آپ سوچ کر دیکھیں، اسلام کے اس نظام کو دیکھیں گے، دین بھی ہے اور دنیا بھی، دین بھی اور دنیا بھی۔ یہاں نماز بھی ہے، مصلی پر نماز بھی پڑھنا ہے، اور احکامات شریعت بھی ہیں جو اس کے خانگی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، وہ بھی موجود ہے۔ حضرت حسن اور حسین ایک مرتبہ آتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں اٹھا لیا اور ان کو چومنے لگے۔ عمرو بن عبس ایک صحابی بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے تو 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے تو کسی کو نہیں چوما، میں تو نہیں چومتا ہوں۔ کچھ باپ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں کہ بیٹوں سے بات کرنا زیادہ پسندیدہ نہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دل ہے، اگر دل کی نرمی سے کوئی خالی ہو گیا تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ دل کی نرمی، اپنے بچوں کو اگر آپ محبت نہیں کر سکتے، ان کو پیار نہیں کر سکتے، ان کو سمجھا نہیں سکتے، وہ بچے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے بچے بنتے ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ دور کر دیں گے تو پھر وہ دوسروں کو دیکھ کر بنیں گے، پھر آپ کو دیکھ کر نہیں بنیں گے، پھر آپ کے فرما بردار کیسے ہوں گے؟ اگر ماں اور باپ اپنے آپ کو بچوں سے دور کر دیا تو پھر ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کو سکھائے گا کون؟ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں اور جلدی جلدی اپنا ہاتھ ادھر ادھر مارنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو روک دیا، کہا کہ یا غلام سم اللہ، اے میرے بیٹے چپ، پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، اور اس کے بعد جو تمہارے سامنے سے وہاں سے کھاؤ۔ یہ تعلیم، بچوں کو تعلیم دینا، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو تعلیم دینا، ان کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا، یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ اسلام کا دین ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو دین ہے یہ دین دنیا اور دین دونوں کو لے کر چلنے کا نام ہے، اور اللہ نے اس بات کو پسند کیا ہے، دعا سکھائی ہے باقاعدہ، اللہ نے خود سکھایا ہے، کہا کہ اس طرح سے دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا بھی شاندار عطا فرما اور آخرت بھی شاندار عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔
دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اللہ سے مانگنی ہے. دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے. حلال طریقوں سے دنیا کماؤ، خوب کماؤ. محنت کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے پسند کیا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور انسان کو وہی ملے گا جو اس نے محنت کی ہوگی، اور انسان کے محنت کا بدلہ اسے عنقریب ضرور ملے گا. اللہ رب العزت نے محنت پر ابھارا ہے. انسانوں محنت کرو. کاہلوں کو پسند نہیں کیا ہے، کاہلی کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اس بات کو پسند نہیں کیا. محنت کرو. اس دنیا میں تم آئے ہو پیسہ کماؤ، محنت کرو، لیکن حرام اور حلال کا خیال رکھو. اللہ نے ایک لائن کھینچ دی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. حلال تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، خوب کماؤ، اس میں خوب زندگی میں خوب دوڑ دھوپ کرو. اور یہ حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. اگر اس کے قریب جاؤ گے اور حرام کے ذریعے سے جو دولت حاصل ہوتی ہے تو پھر جہنم کے اندر تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے. پھر والنار اولیٰ بہ، پھر جہنم ہی اس کا بہتر ٹھکانہ ہے، جہنم اس کے زیادہ لائق ہے. اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ہمارے سامنے آتا ہے اور آ کر دعائیں کرتا ہے، اللہ کو یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. کوئی بندہ اللہ کے سامنے طلب کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یہ بہت پسندیدہ ہے کہ کوئی آئے اور میری تعریف کرے. کوئی کہے کہ اللہ تو نے میرے اوپر کتنا انعام کیا ہے، اے اللہ تو کس قدر رحیم ہے، اے اللہ تو کس قدر مہربان ہے، اے اللہ تو کس قدر سب کو عطا کرنے والا ہے، اے اللہ تیرے در کے علاوہ ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ تو سب کو دینے والا ہے. اللہ کو یہ تعریف کے جو کلمات ہیں اللہ کو پسندیدہ ہیں. جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ رب العزت اس تعریف کو سنتا ہے اور فرمایا کہ میں خوش ہوتا ہوں، میں اسے نوازتا ہوں. جتنا مانگا ہے اس سے زیادہ اسے ملتا ہے. جتنا وہ طلب کر رہا ہے وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق طلب کر رہا ہے تھوڑا، اور جب اللہ دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے اس کو. تم نے تھوڑا طلب کیا ہے، اللہ نے تمہیں اتنا دے دیا کہ تمہارے تصور سے بعید ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سورۃ الحجرات کی یہ پوری سورہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اور آپ اس کو پڑھیں. آج کے ہمارے خطبے میں ہم نے صرف آپ کو یہ چاہا ہے کہ آپ قرآن پاک سے جڑیں، حدیثوں سے جڑیں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھیے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمارے رسول کی ہدایات موجود نہ ہوں، اللہ کی مہربانی اور اس کا حکم، اس کے احکامات موجود نہ ہوں، ایسا نہیں ہے. لہذا اس سورہ کو موقع ملے آپ اسے پڑھیے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اور دنیا دونوں کو بہتر سے بہتر اور شاندار اور عمدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں علم عطا فرما دے. اے اللہ وہ علم جو ہمیں قرآن پاک سے حاصل ہو، حدیثوں سے حاصل ہو، اپنی زندگی کو بہتر اور شاندار بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم معاشرے کے اندر ایک کھلتے ہوئے گلاب کی طرح، خوشبو بکھیرتے ہوئے پھول کی طرح بن کر رہیں. اے اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئیں، ہماری وجہ سے کسی کے دل پر چوٹ نہ لگے. اے اللہ تو ہمیں نیک بنا دے، اچھا بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے. اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ایمان پر موت آئے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.